الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری کے فضائل۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حالت مرض میں صحت والی نیکیوں کا ثواب۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز کے سبب مسکرائے؟ ارشاد فرمایا، بندہ مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ بیماری میں روتا ہے۔ اگر وہ جان لیتا کہ اس کے لیے اس بیماری کے بدلے میں کیا یعنی کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ پسند کرتا کہ بیمار ہی رہے یہاں تک کہ اپنے رب سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرائے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ ارشاد فرمایا، میں نے دو فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے اترے اور بندہ مومن کو اس کی نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنے لگے۔ جب اس کو نہ پایا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا اللہ پاک، ہم تیرے فلاں بندے کے دن رات کے فلاں نیک اعمال لکھتے تھے، اب ہم نے اس کو تیری قید یعنی بیماری میں پایا، لہذا ہم نے اس کے کوئی نیک اعمال نہیں لکھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے بندے کے وہ تمام نیک اعمال لکھو جو وہ دن اور رات میں کرتا تھا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرو جب تک وہ میری قید میں ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ پاک جب کسی بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا ہے تو اس کے سبب اسے گناہوں کی گندگی سے پاک کرتا اور صبر کرنے والوں کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ جب وہ بندہ پل صراط پر گزرے گا تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے صبر کرنے والوں کے درجات پر بلند کیا جائے گا، اور اگر وہ دنیا میں گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف نہیں ہوا ہوگا تو جب قیامت کے دن آئے گا تو جہنم کی آگ اس کے انتظار میں ہوگی، لہذا وہ پل صراط سے اچانک اٹھا لیا جائے گا تاکہ اس سے گناہوں کی گندگی دور کی جائے، کیونکہ گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و صاف لوگ ہی نیکوں کے گھر اور اللہ پاک کے پڑوس یعنی جنت کے لائق ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے تندرست لوگوں کو ترغیب حاصل کرنی چاہیے کہ وہ تندرستی کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی عادت بنائیں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر و درود کرتے رہیں، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھنے کی بھی عادت بنائیں۔ الغرض تندرستی کی حالت میں خوب نیکیاں کرتے رہیں گے تو بیماری کے دنوں میں اللہ پاک کی رحمت سے ان نیکیوں کا ثواب بھی ملتا رہے گا جن کی تندرستی کی حالت میں کرنے کی عادت تھی، مگر اب بیماری کے سبب نہیں کر پا رہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اللہ پاک کا زمین میں کوڑا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جسمانی بیماری بندہ مومن کے حق میں بارہا رحمت ہوا کرتی ہے، جس سے اس کے گناہ معاف اور درجے بلند ہوتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ میں بیماری کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے نیک بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی خدمتوں میں امراض یعنی بیماریوں کی حاضری ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے، اور ان نیک حضرات کے امراض پر صبر کے واقعات ہم گناہگاروں کے لیے ترغیب کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرض صوت اللہ فی الارض یؤدب بہ عبادہ، یعنی بیماری اللہ پاک کا زمین میں کوڑا یعنی ویپ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، کیونکہ بیماری کے سبب نفس امارہ کی آگ بجھ جاتی ہے اور یہ نفسانی خواہشات کی لذت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس نے اس بات یعنی بیماری اللہ پاک کا زمین میں کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی اصلاح فرماتا ہے کو یاد کر لیا، اس کے لیے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جتنی لذتیں زیادہ اتنی سختیاں زیادہ۔ اے عاشقان رسول، خوشی ہو یا غمی، بیماری ہو یا تندرستی، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور صبر کا ذہن بنانے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہو کر آخرت میں ملنے والی سزا ابھی دنیا میں دی جا رہی ہے تو خدا کی قسم بڑے سستے میں چھوٹ رہے ہیں، کیونکہ آخرت کا عذاب کسی سے برداشت ہو نہیں سکتا۔ اور ہاں، خوشحالی و مالداری کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں مل رہا۔ طرح طرح کی لذیذ ڈشیں کھانے والوں، عالی شان مکانات بنانے والوں اور خوب عیش کی زندگی گزارنے والوں کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ منہاج العابدین میں ہے، موت کی سختیاں زندگی کی لذتوں کے مطابق ہوتی ہیں، تو جس کی یہ لذتیں زیادہ ہوں گی اس کی وہ سختیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ مومن کامل کی شان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو کبھی بیمار یا پریشان نہیں ہوا وہ اللہ پاک کا ناپسندیدہ ہی ہے، یا جس کے پاس دنیاوی نعمتوں کی کثرت ہے اس کو آخرت کی نعمتوں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ہمیں فقط اپنے بارے میں غور و فکر کر کے اپنی آخرت سنوارنے، خدا رحمان الرحیم اور اس کے پیارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا چاہیے کہ بس کسی طرح ہمارا پیارا رب ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف رہنا مومن کی شان ہے۔ مومن کامل کے لیے اس کے ہر معاملے میں غور و فکر اور عبرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ ان میں غور و فکر کر کے ہر لمحہ گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک پارہ 21 سورۃ الروم آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں ہے، یعنی جب ہم لوگوں کو تندرستی اور وسعت رزق یعنی رزق میں
کشادگی کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اتراتے یعنی تکبر کرتے ہیں، اور اگر انہیں ان کی معصیت یعنی نافرمانی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ جو چاہے جمیل رضوی کو تو عطا کر، مختار ہے تو اور وہ راضی برضا ہے۔ میرے بھائی صبر کرو، غمزدوں کے غم دور کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے ارشاد فرمایا تمہیں کب سے بخار ہے؟ عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 راتوں سے۔ ارشاد فرمایا بیماریوں کا وقت خطاؤں کے وقت کو لے جاتا ہے، اور فرمایا اے میرے بھائی صبر کرو، تم اپنے گناہوں سے ایسے نکلو گے جیسے ان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مومن اور منافق کی بیماری کا فرق۔ ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہو پھر اللہ پاک اسے اس مرض یعنی بیماری سے شفا دے دے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ اور مستقبل میں اس کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے، اور منافق جب بیمار ہو پھر اسے عافیت ملے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے مالک نے باندھ کر کھول دیا ہو، جو نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ خدا کی قسم میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ارشاد فرمایا ہم سے دور ہو جا، تو ہم میں سے نہیں یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں مومن بیماری میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی اور شاید یہ آخری بیماری ہو جس کے بعد موت ہی آئے، اس لیے اسے شفا کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ منافق غافل یہی سمجھتا ہے کہ فلاں وجہ سے میں بیمار ہوا تھا اور فلاں دوا یعنی میڈیسن سے مجھے آرام ملا، اسباب میں ایسا پھنسا رہتا ہے کہ مسبب الاسباب یعنی اللہ پاک پر نظر ہی نہیں جاتی، نہ توبہ کرتا ہے نہ اپنے گناہوں میں غور۔ یہ شخص جس نے یہ کہا میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا منافق تھا، جس کا کفر پر مرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا، اس لیے اس سختی سے اسے یہ جواب دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو دوزخی کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا اخلاق ہے، محض بیمار نہ ہونے پر ایسی سختی نہ فرماتے۔ اسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے لوگوں کے اچھے برے انجام کی خبر دی ہے۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے اور پھر تندرست ہوتا ہے تو ہوشیار ہو جاتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس کی بیماری اس کے پچھلے گناہوں کو دور کرنے کا سبب تھی، لہذا وہ شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ گناہوں کی طرف نہیں بڑھتا جس طرح پہلے اس سے گناہ ہوئے ہوتے تھے، لہذا یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ بیماری رحمت ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسمانی بیماری رحمت ہے جبکہ دل کی بیماری سزا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
جسمانی بیماریاں باعث رحمت اور گناہوں کی بیماری باعث ہلاکت ہے۔ یقین مانیے، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، رشوتوں کا لین دین کرنا، سودی و حرام ذرائع سے مال کمانا یا لقمہ حرام کھانا ایسی بدترین بیماری ہے جو کینسر اور دیگر جان لیوا بیماریوں سے کئی گنا زیادہ خطرناک یعنی ڈینجرس ہے، کیونکہ جسمانی بیماری زیادہ سے زیادہ جان لے گی، جبکہ گناہوں کی بیماری سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسمانی بیماریوں میں مبتلا شخص کفر کی بیماری میں مبتلا ہونے والے سے بہت کم نقصان میں ہے، کیونکہ کفر پر مرنے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا سامنا ہوگا، جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ ہر وہ تکلیف دہ چیز جس کا تصور کیا جائے اس یعنی اللہ پاک کے بے انتہا عذاب کا ایک ادنا یعنی معمولی حصہ ہے۔ مثلا کسی آلے سے زندہ انسان کے ناخن کھینچ لینا، کسی پر چھریوں اور لاٹھیوں سے ضربے لگانا، کسی کے اوپر وزندار گاڑی چلا کر اس کی ہڈیاں چکنا چور کر دینا، کسی کے سر کے بال پکڑ کر اس کے کھلے منہ میں بندوق کی گولی چلا دینا، آدھا کاٹ کر نمک مرچ چھڑکنا، زندہ کھال ادھیڑنا، بغیر ہوش کیے آپریشن کرنا، یا مختلف بیماریوں کی تکالیف مثلا سر درد، بخار، پیٹ کا درد، یا خطرناک بیماریاں مثلا دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک، سرطان یعنی کینسر، گردے کی پتھری کا درد، خارش، شدید گھبراہٹ وغیرہ وغیرہ، جو بھی امراض یا مصائب و آلام دنیاوی جن کا تصور ممکن ہے وہ جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بالفرض دنیا کی ساری بیماریاں اور مصیبتیں کسی ایک شخص پر جمع ہو جائیں تب بھی جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کفر کی بیماری میں مبتلا نہ فرمائے، بلکہ ہمیں گناہوں کی بیماری سے بھی محفوظ فرمائے، کیونکہ گناہ کفر کے قاصد ہیں۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ، یعنی ہم اللہ پاک سے معافی و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بیمار ہوئے بغیر موت، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یعنی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک صاحب فوت ہوئے تو کسی نے کہا اسے مبارک ہو کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے بغیر فوت ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا تم پر افسوس ہے، تمہیں کیا خبر کہ اگر اللہ پاک اسے کسی مرض میں مبتلا فرماتا تو اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا۔ میراث میں ہے، یہ قائل یعنی مبارکباد دینے والے سمجھتے تھے کہ بیماریاں رب کی پکڑ ہیں اور تندرست رہنا اس کی رحمت، اس لیے بطور مبارکباد یہ عرض کیا۔ اسی خیال پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا، یعنی مومن کی بیماری خصوصاً بیماری موت یعنی وہ مرض جس میں انسان کی موت واقع ہو جائے، وہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک گناہ معاف کرتا ہے، نیز بندہ توبہ وغیرہ کر کے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لہذا بیمار ہو کر مرنا بہتر۔ حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ پاک اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بیماری گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساعت الاذى یذہبنا ساعت الخطایا، یعنی مصیبتوں اور بیماریوں کا وقت بندے کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دنیا میں بیماریوں، غموں کا وقت
آخرت میں تکلیف کے وقت کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو جو مصائب و تکالیف پہنچتی ہیں وہ آخرت کے ہولناک اور تکلیف دہ حالات سے نجات کا سبب بن جائیں گی۔ بیماری کی فضیلت شرح الزرقانی میں ہے، گناہوں سے معصوم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ لوگوں کا برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کا امکان بہت کم ہے، لہذا ان کی بیماری ان کے گناہوں کو مٹانے والی ہے یا ان کے درجات بلند کرنے والی ہے اور نفس کے جوش کو توڑنے والی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیماری جب گناہوں کی سواری اور اللہ پاک کی نافرمانی کے آگے رکاوٹ بنے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیماری کے فضائل پڑھ یا سن کر بیماری کی تمنا کرنے کے بجائے اپنے رب کریم سے عافیت ہی کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ پاک کے بڑے کمزور بندے ہیں، لہذا ہم اللہ پاک سے دنیا میں بھی عافیت، موت کے وقت بھی عافیت اور قبر و حشر میں بھی عافیت اور بس عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں۔ عطا کر عافیت تو نزعو قبر و حشر میں یا رب، وسیلہ فاطمہ زہرا کا کر لطف و کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے زیادہ موت کی یاد کس چیز سے آتی ہے؟ بیماری آنے پر خوف خدا سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ کبھی بیماری دنیا سے چلے جانے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آئے دن ہزاروں مریضوں کے انتقالات کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مریض کو چاہیے کہ حالت مرض میں توبہ کرے، اپنے گناہوں پر دکھ کا اظہار کرے، کثرت سے استغفار کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے، امیدوں کو کم کرے اور موت کو بہت زیادہ یاد رکھے۔ مزید فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جو چیز موت کی یاد دلاتی ہے اور جس کی آمد پر موت کی توقع کی جاتی ہے وہ امراض ہیں۔ ایک کے بعد دوسری بار بیمار ہو اور توبہ نہ کرے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ 2 مرتبہ بیمار ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو ملک الموت علیہ السلام یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ اس سے فرماتے ہیں، اے غافل شخص، میری جانب سے تیرے پاس ایک کے بعد ایک قاصد آیا لیکن تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھوکا رہنے کی وجہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ بھوکا رہنے پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اور اگر قارون بھوکا ہوتا تو کبھی سرکشی و نافرمانی نہ کرتا۔ فرعون کا جواب اس کے منہ پر۔ تفسیر ساوی میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ بادشاہ اس غلام کے بارے میں کیا کہتا ہے جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا نافرمان ہو گیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے بیچ میں پہنچا اور دریا آپس میں مل گیا تو فرعون کے ڈوبتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کو اسی کا دستخط یعنی سگنیچر کیا ہوا وہ جواب دکھایا اور پھر وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرعون کو مرے ہوئے بیل بل کی طرح دریا کے کنارے پر پھینک دیا،
تاکہ وہ زندہ بچ جانے والے بنی اسرائیل اور دیگر لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو شخص ظالم ہو اور اللہ پاک کی بارگاہ میں تکبر کرتا ہو، اس کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے کہ اسے ذلت و رسوائی کی کھائی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ 400 سال سے زائد عمر پانے والا بادشاہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مصر کے بادشاہوں کا لقب یعنی ٹائٹل فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ یہ بدبخت نہایت ہی ظالم اور سرکش تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ کہتے ہیں فرعون دن بھر خدائی کا دعویٰ کرتا اور رات کو دعا و زاری یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں رونے میں مشغول رہتا۔ اسی سبب سے اس کا رعب و دبدبہ اور سلطنت و حکومت لمبی مدت تک قائم رہی۔ فرعون کی محرومی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے، جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جب دریا میں بہتے ہوئے ایک صندوق یعنی باکس کو دیکھا اور اس میں چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے بچے پر نظر پڑی جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، تو فرعون سے کہا، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ تو فرعون نے کہا، تمہارے لیے ٹھنڈک ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، اگر فرعون بھی اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ میرے لیے بھی ٹھنڈک ہو، جیسا کہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے فرمایا، تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ہدایت عطا فرمائی۔ سارا مصر غلام کو دے دیا۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ علیہ نے جب پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 51 کی تلاوت کی، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي افلا تبصرون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور یاد کیا تو فرمایا، میں وہ مصر اپنے ایک چھوٹے سے غلام کو دے دوں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ملک کے مصر اپنے غلام خصیب کو دے دیا، جو آپ کو وضو کرواتا تھا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے کی ایک وجہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ منقول ہے کہ فرعون نے اپنی 400 سال کی عمر میں سے 320 سال اس آرام کے ساتھ گزارے تھے کہ اس مدت میں کبھی درد یا بخار یا بھوک میں مبتلا نہیں ہوا۔ احیاء العلوم میں ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ طویل عرصے تک صحت مند رہا، کہ 400 سال گزر گئے مگر اس کے سر میں نہ درد پین ہوا، نہ کبھی بخار یعنی فیور ہوا، اور نہ ہی کبھی کسی رگ میں تکلیف ہوئی۔ اگر اسے کسی دن آدھے سر میں بھی درد ہو جاتا تو خدائی کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات، فضول کاموں سے ہی جان چھڑا لیتا۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے غافل شخص۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت بہت سارے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، لہذا جو خوب جاندار
یا مالدار یا صاحب اقتدار ہو، اس کو خدائے علیم و خبیر کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسا کہ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص پر اللہ پاک دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرمانبردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، اچھی صحت، منصب، وجاہت، عہدۂ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر تو نہیں، ایسا شخص اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ دولتیں ایسی، نعمتیں اتنی، بے غرض تو نے کی عطا یا رب، دے کے لیتے نہیں کریم کبھی، جو دیا جس کو دے دیا یا رب، تو کریم اور کریم بھی ایسا کہ نہیں جس کا دوسرا یا رب، ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا میں قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ ہر ایک کو بلا وجہ اپنی بیماری بتاتے پھرتے ہیں، بلکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اسپتال میں اپنے ایڈمٹ ہونے یا مختلف طرز علاج کی تصویر وائرل کرتے ہیں۔ حالانکہ حتی الامکان اپنے مرض کو چھپانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ بارہا دنیا بھر کو اپنے بیمار ہونے کا بتانے یا دعا کا کہنے والا، تمام امراض سے شفا دینے والے شافی الامراض اللہ پاک کی بارگاہ میں شفا یابی کا سوال کیوں نہیں کرتا؟ مصیبت کے وقت اللہ پاک سے رجوع کیجیے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مسائل کے وقت مجھے چھوڑ کر میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کانٹا چبھنے پر بھی اجر۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف وغیرہ حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں ہے، امام قرافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقیناً مصائب و آلام گناہوں کا کفارہ ہے، چاہے ان کے ساتھ بندے کی رضا ملی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ ہاں، مصائب پر راضی رہنے کی صورت میں یہ مصائب بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جبکہ بغیر رضا کے کم گناہوں کا کفارہ۔ تحقیق یہ ہے کہ مصیبت جتنی بڑی ہوگی اتنے ہی بڑے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اگر بندہ مصیبت پر راضی رہے تو اس پر بھی اسے الگ اجر دیا جائے گا، اگر مصیبت زدہ پر کوئی گناہ نہ ہو تو اسے اس کے بدلے اتنا ثواب دے دیا جائے گا۔ تکلیفیں گناہ جھاڑ دیتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس تشریف لائے اور اسے ہلایا، یہاں تک کہ اس کے اتنے پتے گر گئے جتنے اللہ پاک نے چاہے۔ پھر فرمایا، تکلیفیں اور مصیبتیں میرے اس درخت کے پتوں کو گرانے سے بھی تیزی سے آدمی کے گناہوں کو گرا دیتی ہیں۔